تو بزرگوں، مسلم منشیت سے یعنی اپنی ذات کے ایک ہونے کے اعتبار سے، اور مسلم معاشرے اور سماج کے اعتبار سے، اور مسلم حکومت کے اعتبار سے یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی کا ہر شعبہ جس سے کہ ہوں وہ میں جیسے چاہتا ہوں ایسے ہو جائے۔ حکومت بھی یعنی ہر مسلم حکومت بھی، حکومتیں تقریباً 46 مسلم حکومت ہیں، وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ عوام کی غذا کا مسئلہ، عوام کے اقتصادی نظام کا مسئلہ اور ان کی صحت کا مسئلہ، ان کی رہائش کا مسئلہ سب حل ہو جائے۔ کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جو یہ نہ چاہتی ہو۔ یہاں سے ایک فرد بھی یہی چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے صدیے گزارنے کے بعد مسلم حکومتوں کے اندر اور معاش کے اندر، انجمنوں کے اندر اور محلہ کمیٹیوں کے اندر یہ بتایا کہ کوئی مسئلہ حل تو ٹھیک، بجائے حل ہونے کے سلجھتا نہیں، الجھتا ہی جاتا ہے۔ جہاں لاکھوں ایکڑ زمین ہے وہاں لاکھوں ٹن غلہ پکتا ہے، لیکن ضروریاتیں پوری نہیں ہوتی۔ جہاں کروڑوں روپے کی ادویات ہیں اور مرض پہ قابو نہیں پایا جاتا، اور جہاں سوشل نظام میں انسانوں میں جوڑ پیدا ہو بجائے جوڑ پیدا ہونے کی تفرقہ بازی عام ہوتی جا رہی ہے، جہاں انسان جس لائن میں ہے اس لائن میں اپنی ضروریاتوں کو مہیا کرنے میں آسانی میسر کرے بجائے اور دقتیں پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اور انسان یہ سمجھتا ہے میں عاقل ہوں اور میں سمجھدار ہوں، سائنس کا سہارا لیتا ہے، یعنی جو زمین کے سینے بیلوں کے ہلوں کے ذریعے پھاڑے جاتے تھے اب مشینوں کے ذریعے تیزی سے پھاڑے جاتے ہیں، اور بیج وغیرہ پہ وہ محنتیں کی جاتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں پیدا ہو، لیکن آپ اور ہم ثابت نہیں کر سکتے کہ مسلم عالم کا کوئی مسئلہ 100% حل ہوا۔ آپ کہو گے کہ دوسروں نے حل کر لیا، میں اس موضوع کو دل میں آیا تو کبھی کہوں گا، میں صرف مسلم عالم کے بارے میں کہتا ہوں کہ اس کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہوتا۔ اس لیے کہ مسلم اللہ رب العزت کو مان چکا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا جب اس کی مقصد، اس کی بنیاد کے اندر اللہ رب العزت پروردگار عالم کی ربوبیت سب کچھ کر رہی ہے، یہ کامل ایمان میں ہو، اور اللہ پاک
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں جو طریقوں پر خیر اور برکتیں عطا فرما رہے ہیں، جب تک کہ مسلم کے عالم کے حکمرانوں میں اور اس کے کارندوں میں، اس کے تاجروں میں اور اس کے اقتصادی نظاموں میں، ان سب میں، چاہے دیندار کی شکل میں ہو یا غیر دیندار کی، جب یہ یقین پختہ نہ ہو، خدائے پاک کی قسم قیامت تک کوئی مسئلہ مسلم کے عالم کا حل ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس مسلم ممالک کو آپ دیکھیں مسائل سے دو چار ہیں، جس کو اللہ نے بڑے بڑے اسباب بھی دیے ہیں، وہ اسباب میں پریشان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرون اولیٰ میں بھی مسلمان تھے، الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان تھے، سائنس کے حالات میں تھے، اسباب جو عروج پہ وہ بھی نہیں تھے، لیکن ہر مسئلہ حل تھا۔ آپ قرون اولیٰ میں ایک مسئلے کی طرف، چاہے اقتصادی ہو، غذائی ہو، کپڑوں کا ہو، کسی طرف بھی انگلی اٹھا کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسئلہ امت کا اللہ نے حل نہیں کیا۔ اور اس وقت اگر آپ کو ہم کو یہ خبر پہنچے کہ لاکھوں ٹن گندم ہوئے ہیں اور ہم کفیل ہو چکے ہیں، لیکن باوجود کفالت کے سرے پہ ایسا نظر آتا ہے کہ کئی لاکھ ٹوٹ پڑے، باہر سے منگوانے پڑتے ہیں، حالانکہ اسباب کے نظام نے یہ بتایا کہ تمہارے اسباب صحیح تھے اور تمہاری تگودو صحیح تھی، سائنس کے سہارے سے سب کچھ محنت صحیح تھی، کہ پھر کہ اس میں زمین اور اسباب پہ نگاہ تھی، رب پہ نگاہ نہیں تھی، اسے برکتیں کھینچ لی، برکتیں کھینچ لی۔ چنانچہ ہر خاکے میں اللہ رب العزت مسلمان کو بتاتا ہے کہ دیکھ، بات کو سمجھ، تیری عزت اور تیرے اقتصادی نظام کی ترقی، اس کا انکار نہیں، اور غذاؤں کو پورا ہونا اور انسان کے مکاناتوں کو حاصل کرنا اور بستیوں کو بسانا، یہ سب کچھ اس بات پر منحصر ہے کہ تو نے مجھے مانا ہے اور یہ سب کچھ میرے قبضے میں ہے، اس یقین کو کر لے۔ اور ہر سبب کو میں نے جو ضابطہ دیا ہے، اے بھائی اگر بات کرنے آئے تو تشریف لے جائے، مسجد میں بات کر، یا دین کی بات ہے یا بزرگ آدمی کی بات کر کے مسجد میں رسول پاک کی بات توڑ رہے ہو، انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اتنا بھی حضور کا خیال نہیں ہے آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے دنیا کی بات میں اور دین کی بات بھی آپ نہیں کر سکتے، یا ماشاء اللہ بات سنیں اور بات میں سے دور بیٹھ کے ذکر کرے، اللہ کا گھر ہے۔ کتنا مجھ پہ برا اثر پڑا ہوگا تو ملائکہ میں کیا اثر دیا ہوگا اس کا، حول ولا قوت۔ کیا ادھر بیٹھے کوئی حد میں بیٹھے رہے، ان کی مرضی کی بات ہے، لیکن اپنی مرضی سے نہ بیٹھے۔ اللہ سے یہ متولی کی مسجد نہیں، اللہ رسول کی مسجد نہیں، اللہ کا حکم میں توڑوں تو آپ کا جوتا لے کے مجھے بھی مارنا۔ متولیوں کی مسجد میں اپنی باتیں بناؤ، یہ اللہ کی مسجد ہے۔ میں بھی اگر وہ حکم توڑوں ٹھیک ہے تو آپ جوتا ماریے، ایسے دیندار نہ بنیے آزاد کہ اللہ کے گھر کو مرضی کے اعتبار سے فرما۔ اسی ہم دینداروں کو بے دینوں کے سامنے دین کو بدنام کیا ہے، ہم کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی ہمارے باتیں، وہ بھی اپنی باتیں بناتے ہیں، پھر کون دیندار ہم سے سبق لے گا؟ پرہیزگاری بھی تو کوئی چیز ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے شور کیا اور انصاری تھے، فرمایا تم اگر انصاری نہ ہوتا تو درے سے تیری ریڑھ کی ہڈی میں ٹھیک کر دیتا۔ انصاری کو فرمایا تھا
کیونکہ جانتے تھے کہ اللہ کے گھر کی عادت کیا ہے. اور ہم جانتے ہیں مسجد ہے اس لیے ہماری بنائی ہوئی ہے, اس لیے ہماری بنائی ہوئی اس مسجد کو ہم نے نہیں رکھی, نہ عثمان کی بنائی ہوئی مسجد کو ہم نے رکھا. اللہ تمہیں بھی ہدایت دے, مجھے ہدایت دے. بات کڑوی تو لگے گی لیکن سمجھ جاؤ گے تو نقصان سے بچ جاؤ گے. کہتے ہیں کہ اگر دنیا کی بات ہے مسجد میں ہو گئے تو اعمال کو اس کے مسجد میں جو عمل کیے اس کو رد کر دیا جاتا ہے, بیکارانہ ہوا. اور اگر اتنا اشارہ آپ نے کر دیا فلاں دوست ایسا بیٹھا ہے کہ زنا کا مرتکب ہے, یعنی ایک شخص کی طرف تم نے برائی کی طرف جیسے انگلی کا اشارہ کر دیا تو غیبت کر دی, اور غیبت زنا سے بدتر ہے, زنا سے بدتر ہے. اور زنا سے بدتر فعل مسجد میں کرنا. کوئی سمجھے کہ میں پا گیا, اس کو پتہ نہیں کہ تو کتنا اندھارا لے کے گیا. اس لیے اصل پرہیزگاری ہے. اگر صدر اپنے بنگلے پہ بلائے تو حکم نہیں کرتے, تھانے میں پولیس صاحب بلائے تو چپ چاپ بیٹھے رہتے. اس کا روپ ہے. ایک خدا ہی بیچارہ ایسا کمزور ہے جس کے گھر میں جو مرضی میں آئے بولو, جس طرح چاہے بیٹھو. حالانکہ مجبور نہیں کرتا, حالانکہ صحابہ کرام جب بات سنتے تھے تو اس طرح سے بیٹھتے تھے کہ پرندے آ کر ان کے سروں پہ بیٹھ جاتے تھے کہ جیسے کوئی پیڑ کا ٹھوٹ ہے, اور ایسے ملے جھولے ملتے تھے کہ شیطان کو موقع نہیں ملتا تھا کہ اس خلا میں بھی داخل ہو. مگر ہم آزاد ہیں. اللہ کی بات سننے کے وقت حضور کے طریقوں کے تابع نہیں, آزاد ہے. مرضی اس طرح سے جہاں بیٹھ کے ہم بات سنیں ہم آزاد ہیں. اور یاد رکھیے جو انسان اسلام میں آزاد ہے وہ آخرت کا مقید ہے, وہ قیدی ہے آخرت کا. اور جس نے اسلام کے بارے میں اپنے آپ کو قید کر دیا وہ محشر میں آزاد ہے. خوب یاد, شکلیں بنانے سے مبارک ہے, سیرت بنانے سے قبولیت ہے. سیرت اور شکل یہ دونوں اگر نہیں بنتی تو معاف کیجیے گا ہم نے اپنے نفس کو دھوکہ دیا ہے, یہ یقینی بات ہے. اس لیے سننا بھی اللہ کے لیے, سننے میں دیکھنے میں ہر چیز میں اپنی ذات کو پوچھنا ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا نہیں. اگر اس میں حضور کا طریقہ نہیں تو اپنا طریقہ ہے. اس لیے اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو توفیق دے. بات تو حق کہیں گے, اس لیے کہ نہ کسی سے غرض ہے, نہ چندہ چاہیے, نہ پھندا چاہیے, نہ کچھ چاہیے, نہ شہرت چاہیے, نہ تعریف چاہیے. خدا پاک کی قسم میں اگر ایک نیند کے لیے چاہوں کہ میری بات کی کوئی تعریف کرے تو میرے یہ سب مشرق پھر کون ہے؟ تو مجھے جنت میں جانا ہی پڑے گا. ابھی شریف میں آتا ہے کہ جو شہرت کے لیے تقریر کرتا ہے, اپنی واہ کے لیے تقریر کرتا ہے, اونڈے میں اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. تو کہنے والے کی کتنی ذمہ داری, تو سننے والے کی کتنی ذمہ داری. کس انداز سے سنا تو نہ, کس ادب سے سنا, کس عظمت سے سنا, کس نیت سے سنا. یہ سامعین کو سوال اٹھائے جائیں گے کہ کس نیت سے سنا, اور سنا تو اس سے کیا عمل کیا. جی ہاں, کانوں اور زبانوں کے عمل اللہ حجت پہ نہ لے جائے, اللہ نجات پہ لے جائے. دعا کیجیے. اس لیے کہ اس دور کے اندر مسلم ہے لیکن اسلام کی عظمت کہاں, اسلام کی عظمت کہاں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بین الاقوامی نظام کے اندر ہماری ہر حالت کے اندر فلاح اور ترقی اور صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ضابطہ لایا ہے اس میں. ورنہ خدا پاک کی قسم مسلم عالم کے میں اگر ضابطہ الہیہ نہیں ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہوں تو خود یاد رکھیے اس وقت کوئی بھی مسلم عالم نہ اتفاق کے اعتبار سے نوازا جائے گا, نہ برکتوں سے نوازا جائے گا, نہ ان کی زمینوں کو خیروں سے نوازا جائے گا, بلکہ برعکس جتنی تقریبیں آتی ہیں اور جتنے ٹکراؤ آتے ہیں اللہ اس پہ ڈال دیں گے, اور ڈال رہے ہیں. اس لیے کہ ہماری عزت نمال ہے,
ہماری عزت اعمال ہے. خود یاد رکھیے ہماری مقبولیت نہ حسن ہے نہ جمال ہے نہ حکومت ہے. ہماری مقبولیت یقین ہے. اگر یقین ہے تو ہم مقبول ہیں. خود یاد رکھیے اگر اللہ رب العزت پر جس درجے کا یقین لانا چاہیے اس درجے کا یقین نہ لیا اور اعمال صالح سے نہ پڑے تو مجھے حیثیت سے جنت نہیں ہے, دیوار سے جنت ہے. اس لیے میں اور بات کروں سے ایک بات کر دوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں طیبہ و طاہرہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا. سنیے کافر کی جتنی عورتیں اور مرد ہیں اگر کفر پہ مرے تو ہمیشہ کی سب جنت ایک بھی اس میں جنت نہیں ہو. لیکن اکثر کیوں دیکھا اسے واضح ہوا کہ اکثر مسلمان عورتوں کو میں نے جہنم میں دیکھا. آپ حضور خود فرما دے اکثر کو میں نے جہنم کی اندر دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے جو واقعات میں جو باتیں بیان فرمائی اس میں کافروں کا تذکرہ چھوڑ دیجیے. ایک ایک مسلم کو لیا ہے اور اس کے اعمال پر دوزخ میں سچا حال تھا یہ بتایا. ہم مطمئن رہنے کے مسلم ہیں. ہم کو اللہ نے مسلم کے حصے سے قبول کیا نہیں کیا یہ فکر ہونی چاہیے کہ تجھے قبول کر کے اللہ مسلمان ہونے پر ماریں گے یا نہیں ماریں گے. اسی اللہ نے قرآن میں کہا خبردار مرنا تو مسلمان ہو کے مرنا. مسلمان کو کیا کہتے ہیں مسلمان ہو کے مرنا. تو مسلمانی کے انجام تک پہنچنے کے لیے بڑی پرہیزگاری کی ضرورت ہے اور بہت ڈر کی ضرورت ہے اور بڑی فکر کی ضرورت ہے. بڑی فکر کی ضرورت ہے. اس میں ایک نقطہ بیان کر دیں بین الاقوامی موضوع تھا وہ شاید ہو جائے گا لیکن آپ دیکھیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کچھ نہیں تھا اور خلفائے راشدین تھے اور ثانی خلفاء و راشدین تھے. الحمدللہ آپ کے مقام تذکرے میں آ سکتے ہیں سمجھ میں نہیں آ سکتا. اتنا بلند مقام آپ کا تھا الحمدللہ لیکن شہید ہوئے. سنو یعنی مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں خنجر مار دیا غیر مسلم جو چھپ کے کھڑا تھا اور آپ نے شہادت مانگی تھی اور مدینہ منورہ میں شہادت کا ملنا جبکہ الحمدللہ خلافت اپنے عروج سے تھی کس کی مجال سے داخل ہو لیکن اللہ نے دعا قبول کرتی اور یہ چلے. لیکن سنیے جب بے ہوش ہو گئی تو وضو ٹوٹ جاتی ہے قدرت کی بات ہے. ہوش میں آئے تو وضو کراتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاں جس نے نماز نہ پڑھی اس میں اسلام کا کوئی حصہ نہیں. جس نے نماز نہ پڑھی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. آج 96% مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اسلام کے اعتبار سے میں جنت میں جاؤں. اور فاروق اعظم کیا کہتے ہیں کہ ہاں جس نے نماز نہیں پڑھی اس میں اسلام کا حصہ نہیں لیکن جب روح نکلنے تو چل جائے تو رونے لگے. اور اس سے سارا پوچھتے ہیں کہ موت سے ڈرتے کہ نہیں. اس لیے کہ موت سے مر نہیں ڈرتے. موت کو یاد تو کرتے ہیں ڈرتے صرف اللہ کے لیے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کل اللہ کے پاس جاؤں گا اور کہے گا کہ عمر میرے لیے کیا لایا تو میرے پاس جواب نہیں. بس ہم کتنے مطمئن ہیں اور یہ کتنے بے قرار تھے اس لیے کہ ہم نے اسلام کو مقصد کے درجے پہ نہیں اپنایا محنت کر کے نہیں بجایا پیٹ کو تو محنت کر کے پھر کیا ہے سببوں کو تو جانے کھپا کر خدا کے حکموں کو توڑ کر پسینے بہا کر لڑ کر جھگڑ کر خوب جمع کیا ماشاء اللہ جتنی اپنی استعدادیں تھیں لیکن اسلام کو ہم نے نہیں پایا. یہاں ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم نے تگودونی کی ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے کی. ہماری زندگی دعا نہیں دیتی. میں اپنی بات کروں
اس لیے ہمیں اسلام کی قدر نہیں، اس لیے اس کا حکم توڑ دینا ایک معمولی بات ہے۔ ہم یہ سمجھے کہ ہم اس حال میں ہیں، ہمیں کون کہنے والا تم اس حال میں رسول پاک اس حال میں تھے کہ نہیں، کہ پھر میں پوچھنے والا ہوں، میں پوچھنے والا ہوں۔ تو نے وعدہ کیا، سودا ہو چکا ہے کہ جان اور مال کا سودا ہو چکا ہے جنت کے بدلے میں، کہ تجھے حق نہیں پہنچتا جان پوری کو 24 گھنٹے میں اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے، اور تجھے حق نہیں پہنچتا کہ مال کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ قرآن اٹھا کے دیکھیے کہ ہم سودا کر چکے ہیں جنت کے بدلے میں، لیکن ہم آزاد ہیں، اس لیے کہ آواز ہے مسلم کہ اسلام سچا ہے، تو اسلام سچا ہے، کیوں سچا بن گیا؟ کہ نہیں، پھر تجھے اسلام سچا کہاں سے کام آئے گا؟ اسلام سچا بنانے کے لیے آیا، کیوں سچا نہیں زندگی کے ہر شعبے میں؟ تو پھر تو دیکھ لے گا موت کے وقت کہ کیا حال ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب رونے لگے کہ اللہ پاک مجھے پوچھے گا میرے لیے کیا لایا، اور یوں اگر پوچھے کہ کیا لایا تو میرے پاس بہت کچھ ہے۔ کیا مطلب تھا کہ آپ کو اطمینان نہیں تھا کہ کوئی فعل اللہ کے لیے ہوا ہو، کہ اللہ پاک اعمال کو نہیں پوچھتے میرے لیے کیا ہوا یہ پوچھتے ہیں۔ نماز کی کیا حیثیت اللہ کے پاس؟ قبولیت کی حیثیت ہے، تو اس وقت نماز کی بھی حیثیت ہو جاتی ہے جو اللہ کے لیے ہوئی ہے۔ جو عمل اللہ کے لیے ہیں پورے اسلام کی اللہ رب العزت کے پاس کوئی ان کی قیمت نہیں ہے، خود اپنا وقت بیٹھا۔ اس وقت سیدنا علی کرم اللہ وجہ یہ فرمایا، یا عمر پھر کہہ دینا کہ مسلم کا حسن زن لایا۔ اللہ اللہ سیدنا علی کرم اللہ یہ ہمت نہ کر سکے کہ تم کہو کہ ہم نے تمہارے فلاں اعمال دیکھے ہیں، اس سے ہم گواہ ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی اخلاص کو نہیں جان سکتا سوائے اللہ۔ اخلاص ایک دل کا مجدان ہے جس کو صرف خالق جانتا ہے۔ اسے حضرت علی کرم اللہ علیہ نے کہا فلاں مار کا آ رہا ہے، فلاں چیزوں کے اعمال کے ہم گواہ ہیں، یہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ مقبولیت تو صرف خالق کو پتا ہے، کس رخ سے آیا کس رخ سے جاتا ہے سب یہی نوٹ کرتے ہیں۔ اور یہاں تیری نقل و حرکت کو نہیں، تیرے قلب کو دیکھتے کہ کس رخ سے آیا، ویسے آیا، کس لیے آیا، کیا اندر ہے، وہی تیرا اثر فرمایا۔ چنانچہ کہا کہ یہ عرض کر دینا اے باری تعالیٰ میں مومن کا حسن زن لایا ہوں۔ فرمایا عمر اللہ تعالیٰ نے مجھے لکھ دے یا علی تو میں کہوں گا تیرے پیارے کا حسن زن لایا ہوں، تو مجھے اچھا سمجھتے تھے۔ اس درجے کی نزاکت خیز احتیاط یہی پرہیزگار ہے، اور یہی متقی اولئک الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں، اور ان کی جو انہوں نے صراط مستقیم کی راہ اپنائی ہے۔ اور جب انسان اس پہ چلتا ہے آپ کو پتہ ہے تو انسان بیٹھنے میں، اٹھنے میں اپنی کہہ رہا ہوں، بولنے میں ہر ایک کے اندر خیال رکھتا ہے۔ سنو دل کہ اللہ پاک کی چاہت اس میں کیا ہے، اور سرکار جو صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا طریقہ اس سے کیا ہے۔ چنانچہ اب میں انشاءاللہ اگلے دن میں اللہ چاہ تو بین الاقوامی خدا کو یہی منظور تھا، جب میرا ارادہ تھا انٹرنیشنل اٹھانا، تاکہ ہمارے سامنے ایک بات آ جائے جو ہمارے مسئلے کیوں نہیں بنتے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرما دی، ایک سخت چھینک آئی، وہ سخت الحمدللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ نے اس کو پکڑ لیا، دل ٹھیک سے پڑھا تھا، کوئی جرم تو نہیں کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ تم سے سیکھا، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ٹھیک
کھانے کے وقت الحمدللہ نہیں سکھایا تھا تو پھر دودھ کو نہیں سکھایا کہ نہیں. آپ نے کہا پھر تم نے کیوں دودھ پڑا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں تمہیں اضافہ کیوں کیا؟ تو پتھر کاٹنے لگا. کیا خبردار جو سرکار نے سکھایا اتنا ہی کہے گا تو بھلا پائے گا. چاہے کہ درود کو جوڑ لے, چاہے اللہ کے 10 نام کو جوڑ لے, تجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. یعنی یہ احتیاط اور پرہیزگاری کی زندگی جو قرون اولیٰ سے شروع ہوئی وہ آخر دور میں بھلا دی گئی. اور یاد رکھیے شیطان کا سب سے بڑا داغ یہ ہے کہ تم حضور کا امت یہ فکر نہ کر, یہ بڑے سے بڑا داغ ہے. تو اللہ کو مانتا ہے یہ اس کا داغ ایسا حجاب نورانی ہے کہ اس کی توحید بھی کھو دے گا, اس میں رسالت بھی کھو دے گا. کہنا یہ چاہیے تھا کہ ہاں اللہ کی توفیق سے میں خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی اللہ کو ماننے. لیکن جب سے اللہ کو ماننا ہے اس وقت ذمہ داری میں بہت مشکل ہے تو اس کی ماننی پڑے گی اب مجھے, اور یہ مجھ پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے. اگر اس کی نہ مانی تو پھر مانتے ہوئے مجھے وہ سزا ملے گی جس کا تصور نہیں کر سکتا, جس کو حدیث اور قرآن نے ان سزاؤں کو کھولا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا تو سن شیطان واقعی تو جلتا ہوگا, لیکن ہم کامیاب اس وقت ہو سکتے ہیں کہ سرکار دوسری نعمت تھی تو جتنی بڑی نعمت اتنا بڑا شکر ہوتا. خوب یاد رکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کو اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ایک بڑی بھاری ذمہ داریوں کے ساتھ دیا ہے. نہ بنی اسرائیل سے ذمہ داری آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تم جتنی امتیں آئی ہیں اتنی بھاری ذمہ داریوں کے ساتھ نہیں, جو اتنی بھاری ذمہ داریوں کے ساتھ اس کو پیدا کیا گیا. اتنی بھاری ذمہ داری, ایک تو آپ کی اطاعت کی ذمہ داری, دوسری آپ کی اطاعت کو عام کرنے کی ذمہ داری. اس میں اس کو امت نہیں کہا گیا, خیر امن کہا گیا. میں اپنے آپ کو وجود کہوں کہ حضور کو مانتے ہوئے آپ کے مقصد پہ کتنے استعمال ہوتے ہیں, آپ کے مقصد پہ کتنا استعمال ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات کو مانتے ہوئے اس کے فرمان بردار رہ کر اس کو حکم کو رعایت دینے میں کتنی محنتیں کرتے. معاشرہ گواہ ہے, معاشرہ گواہ ہے. جہاں جب حق بات برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر حق پہ کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ حق کی منزلوں سے تو آئے گا تو کوئی نفس کے باطن کی خواہشاتوں کو بڑی ٹھوکریں پڑے گی, بڑی قدرت کی طرف سے ٹھوکریں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تو آخرت کا تعلق ہے تو تیری دنیا پہ زد پڑے گی, آخرت کا تعلق ہے تو تیری دنیا پہ زد پڑے گی, یہ نہیں کرنا. اس لیے میں نے کہا دوستو کہ اللہ رب العزت پروردگار عالم کی جو نعمتیں سب سے بڑھ کر وہ اسلام ہے, اور ایک ایسا ضابطہ ہے بزرگ. اور اسلام بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر جمع نبی کے ساتھ گیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو تعبین پوچھتے, یا حضرت میں نماز پڑھوں گا, روزہ رکھوں گا, حج کروں گا اگر صاحب استطاعت بنے گا, زکوٰۃ دوں گا اگر صاحب نصاب بنے گا, لیکن دین کی یہ جدوجہد جان اور مال لگا کے نہیں کرتا. سیدنا اللہ کہاں فرماتے پھر جنت میں کیسے جائے گا؟ لو ہم نے تو معمول سے عمل سے جنت کی مل, پھر جنت میں کیسے جائے گا؟ آپ نے فرمایا کیسے تو جنت میں جائے گا یہ تو مجھے بتا. دوستو ہم کو حجاب نورانی نے گھیر رکھا اور شیطان بڑا مطمئن ہے کہ جو انسان دین پہ نگاہ رکھا کے بیٹھ جائے اور دین اپنے اندر اتارنے کی کوشش نہ کرے, اس سے شیطان مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ کہیں کا نہیں, اس کو خود کو پتا نہیں.
انتظار کر رہا ہے سرکار کی شفاعت کا اور انتظار کر رہا ہے اللہ کی رحمت کا. ہاں اسباب میں رزق کا انتظار نہیں کرتا, اس کے لیے محنت کرتا. بیمار ہوتا ہے تو شفا کا انتظار نہیں کرتا, دوا پیتا. جی ہاں مشکل آتی ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے دور کرتا ہے, اس مشکل کشافی کرم کا انتظار نہیں کرتا ہے. پیسہ لگتا ہے تو جلدی نکال دیتا ہے, لیکن شرک چھپ جاتا ہے, کفر چھپ جاتا ہے, تکبر چھپ جاتا ہے, اپنے آپ کو کچھ سمجھتا, اس کا علاج نہیں کرتا. اور شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ تجھے ہم نے ایسا جگہ رکھا ہے کہ تجھے اس بات کا پتہ. اس لیے دوستوں بزرگوں خلاصہ میں مختصر خاتے میں لے جائیں بین اقوام میں کہ ہماری ساری عزتوں اور سارے نقصوں کا حل جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اسلام. اگر ایٹم بم بنائے تو ممانعت نہیں ہے کہ ایٹم سبب کون تھا, لیکن ہم ایٹم بم بنائے تو یہ کہیں گے دنیا میں کامیاب ہو گئے. خدا پاک کی قسم یہ شرک ہے. کامیاب اللہ چاہیں گے تو ہوں گے, اللہ چاہیں گے ہوں گے. جتنے دنیا کے اندر ایٹم بم بنائے ہیں وہ مطمئن ہے کہ ہمارا نام کون لے گا, اور میرا امر نام لے گا. جس دن میرا حکم چھٹے گا کہ خود قسموں کے سامان کو تم بنا کر خون کے آنسو سے رو گے کہ کاش سے ہم نہ بناتے. اس لیے کہ ایٹم بم میرے تابع ہے, جب چاہوں گا استعمال کرا دوں گا اور جہاں چاہوں گا استعمال کرا دوں گا. اس لیے میں کل شین قریب ہوں کہ تم نظر تو آتا نہیں کہ جی ہاں تم نے مجھے ڈھونڈا ہی نہیں. جب مجھے ڈھونڈا نہیں تو میں کہیں تمہیں نظر نہیں آؤں گا, تمہیں مخلوق سے ہوتا ہی نظر آ جائے گا. جی ہاں امریکہ سے نظر آئے گا, ماشاء اللہ برطانیہ سے بھی آئے گا. جی ہاں یہودیوں نے سازش کی, ایروپلین گیا اور تباہ ہو گیا, تو اللہ کا نام آیا تو نہیں. کہ تیرے لیڈر کو اللہ نے ختم کیا, یہ نظر نہ آیا. خیر اس کا تھا, یہ اللہ کی بات ہے, امر اللہ کا تھا. قسم خدا کی سازش کل میں جتنی جانیں جاتی ہے قرآن کو اٹھا دیے. فرمایا مجال میں کسی کو موت آ جائے جب تک کہ میں نہ کہوں کہ مر. ایک لمحہ نہ ادھر ہوتا ہے نہ ایک لمحہ ادھر ہوتا ہے. 100 سال ایک وجود کو مارنے کی کوشش کرے نہیں مر سکتا, اور ہزاروں کو بندوقوں کے تحت ہیں اور منٹوں میں مار دیتے ہیں. یہ تو ڈھونڈنا ہوتا ہے. یہ یقین بدل چکا, یہ یقین بدل چکا. جب بدل چکتا ہے سنو تو انسان اسبابوں کے کھانکوں پہ آتا ہے, رسوخ پہ آتا ہے, پارسیوں پہ آتا ہے, پستولوں پہ آتا ہے, بندوقوں پہ آتا ہے, مال پہ آتا ہے, قلم پہ آتا ہے. جب انسان اس پہ آتا ہے اسلام کو کھو دیتا ہے, اسلام کو کھو دیتا ہے. خلاص یہ قرون اولیٰ کا سبق اور جو ضابطہ اللہ نے حبیب پاک کو دیا ہم کھو چکے. مجھے آپ قسم کھلا لیں, اس کی حقائق سے محروم ہو چکے. سماج میں ایک مسئلہ بنتا ہے, ہم مجبور ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت مسائل کو حل کرنے والے ہیں, دکھ کو حل کرنے والے اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے, اس کے احکامات کی طرف نہیں آتے, اور اسی سلاسوں کے طریقے پہ نہیں آتے, اور مخلوق میں ڈھونڈ کر اس کو سلجھانے کی کوشش کرتے, اس کو سلجھانے کی کوشش کرتے. اللہ کا آپ کو پتہ ہے سبب کا درجہ آخر ہے, اللہ کا حکم اول ہے. اللہ کی طرف رجوع ہونا, اللہ کیا چاہتے, اس کے عوامل کو نبھا کر حضور کے طرف تیسرے درجے پر سبب ہے. اس لیے کہ سبب آزاد نہیں ہے, سبب اللہ کا غلام, اور غلامی سے کام لینا یہ شیطان کی غلامی سے کام لینا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اللہ کا غلام ہے. اللہ اکبر, اللہ کا غلام, اور اس طریقے کو اللہ کے وعدے ہیں کہ میرے لیے میری چاہت پر تمہارے طریقوں کو جس نے نبھایا میرا وعدہ ہے, میں ایسا کر کے دکھاؤں. اللہ اکبر. پھر کیسا وعدہ کہ جنت ہی نہیں ہے. اس لیے
کہ جنت تو انعام میں ہے، موت کے بعد کا نقشہ ہے، حیات ہی ہے۔ اگر آپ کے طریقے جلوے نہ دکھا تو پھر وعدے کی کیا حیثیت ہے؟ پھر وعدے کی کیا حیثیت ہے آپ مجھے بتائیے۔ لیکن یہ سب اوجھل ہو گئے۔ میں اور آپ زندگی میں نگاہ ڈالیں تو معاف کیجیے گا، شوہر والے کبھی قبول نہیں آ سکتے، اس کے لیے بڑی قربانی دے کر اس رخ سے آنا پڑتا ہے، بڑی قربانی دے کر۔ چنانچہ ہم صحابہ کرام کے اعجاز قرار دیتے، لیکن صحابہ کرام کے اعجاز بھی اسلام سے وابستہ تھے۔ اگر صحابہ میں اسلام نہ ہوتے تو اللہ صحابہ کو بھی عزت نہ دے، اس میں بھی اللہ کے حکم نہ ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہوتا تو صحابی کو بھی عزت نہ ملتی۔ صحابہ کو بھی عزت اللہ کے ذات پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں تھی لیا۔ آج یہ معزز ہیں تو اس کی وجہ سے، ان کے وجود کی وجہ سے نہیں، ان کے خاندانوں کی وجہ سے نہیں، بالکل نہیں۔ چنانچہ جب کسی کے مقابلے کے اندر فاروق اعظم کے زمانے میں سعد بن وقاص اس وقت سپہ سالار تھا، فاروق اعظم نے آپ کو سعد بن وقاص کو بھیجا تھا۔ جب دریا کے قریب آئے، دریا کے قریب آئے، تھا مارتا ہوا دریا، حضرت سلمان فارسی عمر میں بڑے تھے، وہ بھی ساتھ میں۔ سنیے غور سے، ہم کیا کہتے ہیں بڑی بڑی اسکولیں رکھو، ٹھیک ہے، لیکن انعام تو اللہ پہ رکھا ہے، وہی دبا دے کی طرح بڑی بڑی ٹوپیں رکھو کہ ایمان صرف اللہ پہ رکھو۔ مسلم کو کبھی فتح اللہ نے دی نہیں، جب اس پہ نگاہ رکھی تو فتح۔ جب حضور کے زمانے میں صحابہ کی نگاہ اکثریت پہ گئی، حضور کے ہوتے ہوئے شکستیں لگی، حضور کے ہوتے ہوئے شکست دے دی۔ اللہ اکبر کبیر عالم نے بتایا کہ میرے آقا میرے محبوب جہاں اگر وہاں کا طریقہ نہیں ہے اور میرا حکم نہیں ہے تو ان دونوں کو حضور کے ہوتے ہوئے میں تمہاری مدد نہیں کروں، اور نہ کی مستند حقیقتیں ہیں یہ۔ اور ہم تو کہاں پھر کہاں گزر گئے، تم مجھے بتاؤ کس چیز سے امید باندھی ہم نے، کون سے اقتصادی نظام سے اور کون سے بسر اقدار نظام سے امیدیں باندھی کہ فلاں نظام جو ہے وہ سکھ لائے گا، فلاں نہیں چین لائے گا، نہ کوئی انجمن چین لائے گا، نہ کوئی گا، نہ دیندار ادارے لائیں گے، بلکہ جس میں حکم ہوگا اور حضور کے طریقے ہوں گے، اللہ رب العزت اپنی قدرت سے کرشمہ دکھائے۔ چنانچہ سعد بن وقاص کہتے ہیں یا حضرت سامنے دریا آپ کا کیا مشورہ ہے، دیکھ لیجیے۔ ہم ہوتے تھے بھائی ایسا کرو کچھ کشتی بنا تمہیں تھوڑی دیر پھیر جاتے اور کشتیوں کا آرڈر دیتے، لیکن یہ اسلام کو سمجھ چکے تھے کہ اسلام سبب کی غیر حاضری پر ترقی کو روک نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ بغیر سبب کے اسلام اپنا جلوہ دکھا سکتا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ورنہ یہی فتویٰ یہاں ہوتا کہ کشتی بناتے یا کوئی اور ماشاء اللہ جو اسباب کھڑے کرتے، کیا کہتے ہیں سلمان فارسی، وہ اسلام کہاں سے سمجھ میں آئے جب اس کے لیے محنت ہی نہیں، جب وہ مقصد ہی نہیں، جب اعمال مقصد نہیں، مال مقصد، مکان مقصد، قبر مقصد نہیں، جمع کرنا مقصد، حساب کا ڈر نہیں جی، زندگی مقصد، موت کو بنانا مقصد نہیں، سارے مقصد ہی بدل گئے۔ جو نظام درم برم ہو گیا اور مسلم کا لیبل ہو گیا، کہاں سے اللہ کی مدد؟ میں اپنی زندگی کو پوچھوں کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا مدد کی، آپ اپنی زندگی کو پوچھیں، فوراً پتہ چل جائے گا کہ تم نے کوئی اللہ کی مدد کو دیکھا، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے جلوے کو دیکھا۔ چنانچہ سلمان فارسی کی کہتے کہا کہ ابھی اسلام نوجوان برا نہیں ہوا، جنہیں کو ماشاء اللہ ہمارے سلت جماعت سب مسئلے میں کہتے ہوں گے، اور ایک آگرہ اداس ہے اس کی جواب میں اچھا لگا، ٹھیک ہے لوڈ شیڈنگ کر لیا، دیکھ لیا آپ نے۔ اللہ ہی فرمائے پروردگار عالم جل جلالہ،
حکومت تو نہیں چاہتی بیچارے کہ ایسا ہو تو ہم بدنام ہو جائیں گے، لیکن نہیں دوستو، جب امت کلمہ پڑھتا پڑھ کر جب فرقوں میں بٹ گئی تو ہر فرقہ ہر فرقے کا دشمن وہ وار کرتا ہے، موقع پر ہر وار کرتا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے سلمان فارسی صاحب بن وقاص کو کہ اس بات کو دیکھ لو کہ جتنے مسلمان ساتھ میں ہیں مجاہد، اس سے کسی کے جیب میں پتھر تو نہیں، بات بھی ایسی کرتے ہیں کہ آدمی کو سمجھ میں اس کو آئے جو صاحب دل ہے۔ صاحب بن وقاص کیونکہ اکرام سے کہا کہ ایسا تو نہیں کہ کوئی گناہگار ہے، یہ نہیں کہا، یہ بھی اکرام نہیں ہے، اس نے جم کے خلاف بات کرنا ان کو آتی تھی، مجھے کیا خاک آئے گی، میں تمہیں کیا خاک آئے گی، بات کرنا تو صحابہ اور اولیاء اللہ کو آتی ہے، پتھر تو نہیں ہے۔ صاحب بن وقاص نے نگاہ اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیا۔ آپ کو یہ نگاہ کیا دیکھتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مومن کی سیاست سے ڈر یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں صحابیہ جب صاحب بن وقاص کی نظر میرے قریب پہنچنی تھی اور میں کوتاہی کر رہا تھا، بشریت ہے تو بشریت سے تو گناہ ہو ہی جاتا ہے، میں اندر توبہ کیا اللہ جو کوتاہی کر رہا ہوں آئندہ نہیں کروں گا، اور صاحب بن وقاص کی نظر سے بچانا اور میرے پر نگاہ پڑی، اللہ نے میری توبہ قبول کی اور آخری میں کہا الحمدللہ حضرت کسی کی جیب میں پتھر نہیں، یعنی کوئی بھی اللہ کا حکم توڑنے والا اس میں نہیں ہے اور کوئی بھی محبوب پاک کا طریقہ چھوڑ نہیں، پھر ڈال دو، پھر دریا میں گھوڑوں کو ڈال دو کہ تو ڈوبتا کہ ڈوبتا بدامالی سے ہے، آدمی بدامالی سے ڈوبتا، گھوڑے ڈال دیے، جن گھوڑوں پہ سوار تھے ان کو وہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہم بھی کیوں ڈوبے، ہم پر وہ سوار ہیں جو خدا کو راضی کیے ہوئے ہیں اور محبوب پاک کو راضی کیے ہوئے ہیں، چنانچہ گھوڑوں کی سن تک نہ بھیگی اور خدا کی شان میں ہوا ایسا ایک شادی کا کاسا ہاتھ سے پھٹ گیا اور وہ دریا میں پڑ گیا۔ اس شادی میں کچھ تباہی کے اعتبار سے کہا میاں معلوم ہے تو ناجائز تیرے پاس ہوگا، یعنی محبت کے دوست تھے، کہے اللہ یہ کیا کہہ رہا، کہے دریا مجھے میرا کاسا دے دے، ابل کر مو جایا اور کوسا ملا، آپ کا دریا مانتا ہے تو یہ اللہ کا مانتے ہیں، میں حضور کی مانتا ہوں، تو اچھا سمندر بھی آپ کا مانتے تو دیا، تو شیر بھی آپ کا مانتا تو تیری بیوی بھی نہیں مانتی، تیرا بچہ بھی نہیں مانتا، تو کب اللہ کا مانتا ہے، صبح 7 تک تو کتنے اللہ کے حکموں کو ذبح کرتا ہے، کہاں پہ تیرا کوئی مانے، جب تم اللہ کا نہیں مانتا، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، زندگی کے متحرک ہونے میں اور زندگی کے اسباب کے خاکوں میں سماج اور معاشرے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو کتنا رونتا، کیا دعویٰ کرتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں جبکہ اس کے طریقوں میں ذلت دیکھتا ہے، آفس میں اس طرح سے بن کے نہیں جاؤں گا تو پوزیشن ڈین ہو جائے گا، تو انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کے طریقے پہ پوزیشن ڈین ہوتی ہے، عزت نہیں ملتی، جب یہ نظریہ ہے تو ایمان کے خاتمہ نہ ہو، اس کی تیاری کر لے، براہ راست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ توہین ہے، اور جس نے حضور کی توہین کی ہے تو امام موسیٰ فرماتے ہیں، جی امام یوسف فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے مبارک کی جو تسمہ ہے، یعنی جس کو ہم رسی کہتے ہیں، اس کی بے ادبی کرنے والا واجب القتل ہے، واجب القتل ہے، اور عام دنیا کے اندر ہی ہو رہا ہے، تیرے اپنے جذبات کے وہ بول ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے۔ چنانچہ جب یہ مجاہدین پار ہوئے، اس کی قبل جب کسریٰ کے لشکر نے لکھا تو دیوا آیا، کافی کو یہ سمجھ میں آیا کہ دیوی اسی طرح سے آتے، ایک بالکل انسانی نظام کے خلاف مظاہرہ دیکھیں،
وہ بھی شکل میں انسان تھے، لیکن اس کو پتا نہیں تم شکل میں انسان تھے، یہ شکل اور صورت کے مسلمان ہیں، صورت میں بھی مسلمان تھے، یہ کہا دیو عام اور بھاگ چھوٹے، یہ تو دیو آئے حالانکہ انسان تھے۔ میں نے کہا تو یہ کیا صحابہ تک محدود ہے؟ صحابہ تک محدود ہے؟ کیا صحابہ کا اسلام تھا؟ کیا صحابہ کے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ نہیں، وعدہ سب کے لیا، وہ صحابی نہیں بنے گا، اس لیے نہیں بن سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر نگاہ سے ہم نہیں دیکھ سکتے، یعنی بس نفسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اس دنیا کے اندر، آپ تو دنیا سے غائب ہو تو اللہ جس کو دکھا دے وہ اور بات بن جاتی ہے، لیکن صحابی تو وہ ہے ماشاء اللہ، لیکن ضابطہ وہی اور سب عزتیں اس کے ساتھ جوڑی اور سب کچھ پریشانی کا حل بھی اس نے جوڑا، اقتصادی نظام، حکومتوں کا نظام، خدائے پاک کی قسم جتنا بھی نظام آپ کر لیں ان نظاموں میں اللہ کا حکم نہیں، میلوں میں اللہ کا حکم نہیں، دکانداروں میں اللہ کا حکم نہیں، اور تجارت کے خاکوں میں، زراعت میں، حکمرانی میں، ہر دفتر میں اللہ کا حکم اور حضور کا حکم نہیں، عذاب یہاں بھی آئے گا وہاں پہ دل نہیں جوڑیں گے، آپس میں ٹکراؤ سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جائے، سنا برکتیں نہیں ہوں گے، کھاؤ گے لذت نہیں ہوگی، ازانی کے غم میں روٹیاں چبائی جائیں اور کئی مرض پیدا ہوں گے اور بے چینی الگ، اطمینان گدے پہ سوئے ہوں گے اور کروٹ لیں گے کل کیا ہوگا۔ جی ہاں، اس لیے کہ اللہ نے اسبابوں کے اندر یہ مقام رکھا ہی نہیں ہے، بالکل نہیں، اطمینان ہے کل علا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کی جتنی ترقی ہے اور روح کی جتنی ترقی ہے اور جسم کے جتنے راحت اور عزت کے جتنے خاکے اور برکت کے جتنے خاکے، یہ سب کچھ چاہے ملک ہو چاہے معاشرہ ہو، سب یہ سب کچھ عوامر الہیہ پر انحصار ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر کچھ نہیں ہوتا تو یہ شان حلیم نہیں، یہ ڈھیل ہے، یہ ڈھیل ہے، کوئی مستثنا نہیں رہ سکتا، اس کے حکم کو توڑنے والا پیر یا اس کے حکم کو توڑنے والا مفتی یا عالم حافظ کوئی بھی عذاب سے مستثنا نہیں ہو سکتا، ڈھیل ملے گی، اور اگر ڈھیل ملنے سے پہلے اگر اس نے توبہ کر لی اس دوران میں اور سنور گیا تو ٹھیک، ورنہ قسم آپ کھلا دے اللہ اپنے وعیدوں کو دنیا میں بھی پیدا کریں گے اور خدا نہ کرتا آخر میں بھی پیدا کریں، آخر میں پیدا کریں۔ رہا صفات کا مسئلہ تو مسلم شریف کو اٹھا کے دے، جب لوگ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شفاعت کے لیے بڑھے گی تو مسلم شریف کی طویل احادیث کو اٹھا کے اللہ کہیں گے میں نے تم تک پیغام نہیں پہنچا دیا تھا، میں نے تم کو یعنی مطلب یہ تھا کہ ناکامی اور کامیابی کے راستے نہیں بتائے گئے، فرمائیں گے پرے ہٹو۔ یہاں تک آپ علماء حق سے پوچھ سکتے ہیں، جب حوض کثر کی طرف جنگی غفل لاکھوں انسان بڑھیں گے، فرشتے روک لیں گے خبردار حوض کوثر کی طرف مسلم نہ بڑھے، بعض ایک گروہ کو روک لیں گے جو لاکھوں کی تعداد میں، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آنے دو ان کو، آنے کو، یا حبیب اللہ، اللہ کا حکم ہے، یہ تمہارے جانے کے بعد آپ جو طریقے سے اس کو بگاڑ پیدا کیا، پہچانا نہیں جاتا تھا کہ اسلام کیا ہے، کہ جمعہ کیسے پڑھنا، کہ جمعے کے بعد کیا ہوتا ہے، اذان کے پہلے کیا ہوتا ہے، اور آدمی مر جاتا ہے تو کیسا ہوتا ہے، کیا کرنا، انہوں نے سارا دین آپ کا اللہ کا دیا ہوا آپ کا بگاڑا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کچھ حدیث ہوتا ہے پڑے ہٹو اور حوض کوثر میں پلائیں گے۔ جھوٹے شیطان نے وعدے کروا دیے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوئے، اس لیے آپ کو بشیر نہیں بتایا، بشیر و نذیر بتایا کہ یہ ڈرانے والے ہیں اور خوشخبری دینے والے، علم کے اعتبار سے پہلے تھے لیکن پھر مشاہدے کے بعد ڈرایا، علم کے اعتبار سے ڈرایا، آپ کو علم دیا گیا کہ ناکامی ایسی ہوتی ہے اور کامیابی ایسی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے عزت بخشی، عزت والے یہی کہ معراج سے بلایا اور بتایا کہ امت کو جا کے بتاؤ کہ میں بشیروں اور نذیروں دیکھ کے آیا، میں نے مسلمانوں کو دوزخ میں جلتے ہوئے بھی دیکھا
اور میں نے جنت کے اندر مزے لیتے ہوئے دیکھا. چنانچہ جب میرا سے تشریف لائے، دیکھیے ابھی تو صحابہ کرام تھے نا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان کی شان، لیکن قرآن کا بیان کیوں کیا کہ مستقبل میں قیامت تک آنے والا قرآن پڑھنے والے کے لیے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کو پوچھا کہ اس کا پتھر سے کیوں کچلا جاتا، کہا کہ یہ قرآن پڑھ کے بھول گئے، قیامت تک اس کے سر کو کچلا جائے گا. کیا بتایا؟ میں دیکھ کے آیا جو بھی قرآن حفظ کر کے اگر بھول گیا، اللہ اکبر، ان کا یہ حال ہو. کہ میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی سخت عذاب کی گاڑی سے نکل رہا اور فرشتے اس کو ایسا مارتے واپس چھوڑ گئے. میں نے کہا کون ہے کہ یہ سود کھا رہا؟ میں نے دیکھا کہ زبان جو ہے آگ کی سے کاٹی جاتی، تو یہ کون ہے کہ تقریباً نہ بھولتا ہوں کہ یہ دوگلے، اور یہ سب بتایا مسلم. تو قرآن کس سے نازل ہوا؟ حضور پر. تو حضور کا امتی بنا جس کو پتھر مارے جاتے، وہاں تو سفارت نہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا اللہ میرے اس امتی کو تو مستقبل میں چھوڑ رہا. اس لیے کیا فی الحال قرآن والے نہیں تھے، قرآن والے تو صحابہ تھے، ان کو تو اللہ رب العزت نے کامیاب کیا. مستقبل کا ایک نقشہ کھینچا گیا، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے محققین فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن اللہ اکبر تو کہا خبردار جاہل کے ساتھ بیٹھنا نہیں، تیرے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہے. دیکھا حافظ قرآن تو ماشاء اللہ داڑھی ملا کے تیرا بلا ہو، تیرا اس کو عزت کتنی ہے پتہ ہے؟ فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہے، تو جاہل کے ساتھ نہ بیٹھنا. اور اس حافظ کا اکرام بہت اونچا اکرام. لیکن محققین فرماتے ہیں جب یہ حقائق پہ نہیں آئے گا اور موت آئے گی تو اس کو کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور درجے چلتا تھا. تو کہا جتنا عمل کیا ہوگا اتنا ہی پڑے گا، باقی اللہ سب سینے سے پھینک لے. اللہ علی قاری اس محقق کے اندر شامل فرماتے ہیں ایک ایک عمل سے انعام دیکھیے. جب عمل ہی نہ ہو، جب تاثر ہی نہ ہو تو محنت کے بغیر کیسے ایمان بڑھے گا؟ محنت کے بغیر کیسے ایمان بڑھے گا؟ قربانیوں کے بغیر کیسے ایمان بڑھے گا؟ چنانچہ قاری کے متعلق آتا ہے کہ جب قاری قرآن کی قرأت پڑھتا ہے تو جیسے اپنے باندی کی مالک گانا سنتا ہے، کتنا منہمک ہو کر سنتا ہے باندی، اس سے بڑھ کر اللہ جب قاری قرأت شروع کرتا اس سے بڑھ کر محبت و پیار سے قرآن قاری کی قرأت سنتی. لیکن جب یہ اپنی شہرت کے لیے قاری پڑھتا ہے تو لوگ مجھے واہ کہہ رہے ہیں اور اس کی رضا کو چھوڑتا ہے تو دوزخ کے اس گھرے میں ڈالیں گے جو اس گھرے سے دوزخ دن میں کئی مرتبہ پناہ مانگتا ہے. اللہ اکبر. ایسے عالم کے لیے آیا، ایسے پیر کے لیے آیا، ایسے شہید کے لیے آیا، ایسے سخی کے لیے آیا. جب اعمال ہوتے ہیں اس کے لیے نہ ہو ناکام ہو، لیکن اعمال ہی نہ ہو تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا؟ جی ہاں ٹھکانہ کیا؟ اس لیے کہ آج کی واضح و تقریر ہے نا وہ چندہ نکالنے کے لیے. اچھی بات کر دو، وقت سے وقت پیسے نکال لینا ہے، وقت سے کسی چیز کی تعمیر کرنا ہے. اگر آج سن لیں سبحان اللہ مولانا صاحب کو معاف کیجیے گا، یہ بات ہے نہیں. حق بات جو ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے کی جاتی ہے اور وہی ہمدرد ہوتے ہیں. جی ہاں، جیسے کسی کو کسی نے پوچھا تیرا ہمدرد کون؟ تو جو تجھے رلا کے اٹھا، تجھے رلا کے اٹھا ہے وہ تیرا ہمدرد ہو گیا. اور تجھے رلا کے نہ اٹھا یعنی آخرت کی یاد نہ دلائے. جی ہاں، تو دوست دسترخوان سے پڑا ہوا. جی ہاں، میں ایک جگہ گیا ماشاء اللہ کئی سال کی بات ہے. وہ آدمی تو لیٹ کے بیچارے مرغے تھے بھی نیک ماشاء اللہ. تو کسی ایسی نہیں کر سکا. میں وہاں پہنچا دوستوں، تقریباً 20 سال کی بات ہے. بنگلے کا ٹھاٹ دیکھ کر ہمیں تو خواب میں بھی بنگلہ نہیں آیا تھا. ایسا خواب میں بھی میں جب بنگلہ دیکھا تو بڑے ٹھاٹ والے بنگلے اور ایک ہال دیکھا، اس میں لاکھوں کا فرنیچر اور نشست دیکھو جیسے بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. تو کسی وہ لے گیا تھا تو اس کا کچھ غرض تھا تو خوشامد ہے نا کرتا ہے. تو میں نے کہا ہم تو فقیر ہے. اس وقت میرے پاس 2 پیسے بھی نہیں ہوں گے جہاں تک مجھے یاد ہے.
لیکن اس کو پتہ چلا کہ اللہ نے اس کو نور دیا، شاید اس کے ذریعے میرا کوئی کام بن جائے. تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بنگلے والے کے سامنے بھی فقیروں کو جھکا دیتے ہیں، تو ہم تو فقیر کا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن کچھ اللہ نے اس کو دیا تھا، اس کو ایسا تھا. تو میں نے دیکھا ہر آدمی آتا صرف صاحب سلام کیا سلام. حالانکہ اسلام میں اسلام کرنا منع. اسلام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ اللہ کی سمجھائی دعا ہے. حضور نے بھی نہیں سمجھائی، اللہ نے سمجھائے قرآن میں. کمال ہے، اپنی ذات میں سے یہ بات نکالی ہے. اور کہتے دور سے اگر مسلمان کو سلام کرنا ہو، اس کو سمجھنا ہے تو کہو السلام علیکم، تاکہ اشارہ اس لیے کہ سمجھ جائے. ورنہ قریب میں جیسے وہ مجرا لیتے ہیں لکھنؤ، یہ سب حکامت کے کھاتے ہیں، اخلاص سے کھا کر انسان کے جسم کا متحرک ہونا، طریقے کا چھک جانا، یہ بھی غلط ہے. تو جب جو آتا ہے وہ مجرے کرتے ہیں حضرت والا، اور پھر صاحب یہ حیران یار اللہ جانے میرے دل میں خدا نے کیا ڈالا. سب جب چلے گئے میں نے کہا بھائی میں بھی تمہیں شیخ صاحب کو، حالانکہ میں نے میرے بچپن میں اللہ کو شیخ ہی کہا، کسی سے مانگا نہیں. کہ کہا فرمائیے جو حکم ہو، وہ اس کی خوشام ہو، مجھ سے کام نکلنا تھا نا. جو میں حکم یہ کہ جو یہ کچھ ہے نا شیخ صاحب، ہاں میں تو حیران ہوں بابا، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ کہ ہاتھ میں ہے تو ٹھیک ہے شیخ صاحب سن لیجیے، اور اگر دل میں ہے نا تو دوزخ کی تیاری کرو. میں شکل پڑ یہ سب خوشامد کھا ہوتا ہے. کوئی تمہارا ہم سب کو کام نکالنا تھا، اور تمہیں مجھ سے کام نکالنا ہے تو پہلے یہ تو کام کے بن جاؤ، بات کر لو. یہ جو کچھ دل میں ہے تو ہلاکت اگر ہاتھ میں ہے تو جائز ہے، اور ہاتھ میں تو کوئی تمہیں انشاءاللہ فکر کی بات نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ کے لیے استعمال ہوگا. جی ہاں. تو میں نے کہا دوست معاف کیجیے گا، ہمارا ملنا اللہ کے لیے ہے. ہماری بول، ہماری چال، ہماری نقل و حرکت، ہمارا معاشرہ، آپ دیکھیے معاف کیجیے گا مذہب ہے یا تعصب ہے، مذہب ہے یا تعصب ہے. جی ہاں. اتحاد ہے یا قومی تعصب ہے، زبانی تعصب ہے. جی ہاں. مدرسے میں جوڑ ہے یا تعصب ہے، اہل علم میں ایک جان، ایک تجویز یا اختلاف ہے اور اس میں حسد ہے. منفرد کی بات غیبت ہے، اور اجتماعی حقیقت و حقیقت ہے. جس معاشرے میں میرے جیسا بھی گندا آدمی ہے، آدمی اس لیے سے بات کرتا ہے اللہ مجھے ثواب دیتے، امید ہے کہ اللہ اس کو ثواب دیتے. بس بات اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ہر چیز کا جو حل ہے، بھارت کا مقابلے کا ہمارا حل ہے وہ اللہ کا تعلق ہے. اللہ ہم سے اگر راضی ہے اور حضور راضی ہے تو یہ بھارت 10 ایٹم بم بنا دے اور یہودی 10 بنا دے. جس کے ساتھ وہ ہوتا ہے نا تم جانتے نہیں ہو. واللہ خیر الماکرین ان کی تدابیر برسوں کی محنت سے پانی چھوڑ دیتے، وہ ایسا اللہ. اس لیے کہ اللہ اپنی شان کے اعتبار سے تدبیر بتاتے ہیں. یاد رکھیے ہمیشہ ظالم کو اللہ اسباب کو چھین کے ہلاک نہیں کرتا. یہ بندوں کی صفت اسباب میں رکھ کے فنا کر دیتا ہے، یہ اپنے نئے پن میں رکھ کے فنا کرتا ہے، اور مظلوم کو آہوں کے اندر وہ کامیابی دیتا ہے کو ہرانے کر جاتا ہے. خوب یاد رکھ اس بات کو، جان بچانے میں کامیابی نہیں ہے، دین کے لیے جان دینے میں کامیاب ہے. راحت میں کامیابی نہیں ہے، دین کے لیے تھکانے میں کامیابی ہے. رات بھر سویا پڑا رہے اس میں کامیابی نہیں ہے. دین کے لیے تیری آنکھ جاگتی ہو تو سن لے. ایک رات کا جاگنا الحمدللہ. جب سرکار کو پتا چلا کہ فلاں شخص ایک رات دین کے احیاء کے لیے چوکی داری کے، کہا اے مرنے والے تجھے کچھ بھی لوگ کہتے ہوں، اللہ کا رسول کہتا کہ تو جنت. وہ آنکھیں ہماری کہاں استعمال ہوتی ہیں؟ خیر رحمان کے اعتبار سے پورے دین کی ذمہ داری ہمارے پر. کنتم خیرہ علماء نے کہا، جو علماء حق ہے ان کی تو بہت اچھی شان ہے، شہرت والے نہیں بلکہ اللہ کی یہاں قبول ہے. ان کی زندگیوں میں بڑا انقلاب ہوگا. بیٹھو گے تو پتہ چلتا اس کے اندر کیا حقیقت ہے یا نہیں حقیقت. لیکن یہ کہا کنتم خیرہ امہ، تم بہترین امت ہو. ہم بہترین امت. اس امت میں شرابی بھی ہے،
इस उम्मत के अंदर चोरी करने फिक्र है तो सब हम बेहतरीन है। क्या तौहीन है, क्या तर्जुमे की तौहीन है। कौन बेहतरीन है? जो कबूल हो गया, कौन तुम खैरा उम्मा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद के लिए इस्तेमाल हो गया, दीन की अहया के लिए इस्तेमाल हो गया, अपने अंदर दीन को ले लिया। जी हाँ, सबब टूटा, सुनो, और बराबर में हुजूर का तरीका टूटा, तो वो शुक्र अदा करेगा कि अल्लाह पाक सबब टूट गया, शुक्र है हुजूर का तरीका ना टूटा। लेकिन आज सबब टूट गया और हुजूर का तरीका छूट गया, कोई गम। शादी की खुशियां हुजूर के तरीके को छोड़कर, कमाल है, सरकार को रुलाकर खुशियां मनाता है, उनके दिलों को पामाल करके दिखाकर तो करता है। जैसे एक शख्स दाढ़ी मुंडा रहा था, तो अल्लाह वाले ने कहा कि तू दाढ़ी मुंडाता है, तो माफ कीजिए जनाब, हम किसी के दिल को तो नहीं दिखाते, हमें जालिम तो नहीं अपनी दाढ़ी मुंडवाते, दिल को नहीं दिखाते, तो तू सरकार के दिल को दिखा रहा है कि सुन्नत को रिवा कर रहा है। वो समझ खत्म हो गई और फिर अपने आप को मुसलमान कहना, ये नाफरमान हो और फिर फरमान बरदारी का दावा करना, ये अजीब तकब्बुर है और अजीब इत्मीनान। इसलिए इंसान इस बात पे आए और अपनी जान को, नफ्स को समझा कि जिंदगी में तो साहिब हुकूमत में, साहिब सरवत में, तो तेरी हुकूमत नफ्स पे हुकूमत हो जाए, जिसे अल्लाह का चलता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलता, तो तेरी इज्जतें, राहतें, चैन सब के सब इससे वाबिस्ता है। इससे वाबिस्ता है, तू कहेगा कि दुर्वेश को फाका आ गया, लेकिन फाके में चैन आ गया और मालदार का पेट भर गया, उसमें बेचैनी आ गई, बेइत्मीनान आ गया। तू मकसद को समझता नहीं, अता को समझता नहीं। इसलिए कि कुफ्र की मेज पे जब इंसान जाता है तो जो काफिर को मिलता है उसमें वो खुश होता है। असहाबा इकराम जो काफिर को मिलता था उससे गम खाते थे, हत्ता कि यहाँ तक बुलंदी थी जो अल्लाह ने अताया खासा क्या से फारूक आजम रोए, मालिक गनीमतों पे रोए हैं कि ऐसा तो नहीं कि हमको दुनिया में बदला दे दिया। लेकिन तू जो अल्लाह के धराधर हुक्म छोड़े और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को तोड़े और उससे अल्लाह तुझे माल दे,